وقت تھوڑا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ سارا وقت آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بہت سے کام اور بھی ہوتے ہیں اور آپ سے تعلق اور محبت، اس کے باوجود وقت بسا اوقات اور جگہ پہ صرف کرنا پڑتا ہے. اس ساری بات کو اگر سمیٹیں تو ایک مصرعے میں یہ کہیں، مصرع کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ. تو جملہ اور مصرع فرق کیا ہوا؟ شعر کا ایک حصہ، شعر میں دو حصے ہوتے ہیں تو مصرع کہتے ہیں ایک حصے کو. تو ایک مصرع اگر پڑھیں تو ساری بات آ گئی کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کہ آپ کے ساتھ تعلق اور محبت کے باوجود دیگر امور میں وقت صرف کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی آپ ہی کی بھلائی کے لیے، آپ ہی کی اچھائی کے لیے انشاءاللہ. بات کیا ہو رہی تھی؟ کیا بات کر رہے تھے؟ جانوروں کے گھر. جانوروں کے گھروں کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بہت سے جانوروں کے گھروں کا نام سنا. جانور جو ہوتے ہیں یہ آپس میں گھل مل کے رہتے ہیں، ان کے گھروں کے بھی نام ہوتے ہیں اور ان کی آوازوں کے بھی نام ہوتے ہیں. اور جب بہت سے جانور آپس میں ملتے ہیں تو ان کے گروہ کے بھی نام ہوتے ہیں. مثلا آپ بہت سے کبوتر اکٹھے اڑتے ہوئے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کبوتر اڑتے ہیں نا، اور جب مسلمانوں کا زوال کا دور آیا تو انہوں نے بیٹے کتابیں چھوڑ کے کبوتر اڑانا شروع کر دیے. کبوتر پہلے بھی اڑاتے تھے، مسلمانوں میں ہمیشہ سے رہا، غیر مسلموں میں بھی رہا، چائنا میں بھی رہا، لیکن وہ لوگ پڑھتے زیادہ تھے اور یہ کام کم کرتے تھے. ایسے ہی جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں نمک کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے اور جو کچھ آپ کے کھانے کے لیے ہے وہ مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو مقدار میں تناسب نہ رہے، غذا اور نمک باہمی طور پر متناسب نہ ہوں تو دیکھیے نا، نمک زیادہ ڈال دیں اور گوشت، سبزی، کھانے پینے کی چیزیں یہ کم ہو، باقی اشیاء تو بہت مشکل پیش آتی ہے. نمک کے مارے کھایا ہی نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح کبوتر اڑانا، جانوروں کا پالنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں بیٹے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم پڑھتے کتنا ہے اور اس کے لیے کتنا وقت. اور کبوتروں کا اڑانا تو بیٹے ہمارے زمانے میں بلکہ یہ کہیے کہ 200-300 سال سے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بچے جو اس کام میں لگ جاتے ہیں نا پھر وہ پڑھتے لکھتے نہیں، ہر وقت ان کی آسمان کی طرف نگاہیں رہتی ہیں. ہم دلی گئے تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کی خانقاہ شریف پہ ٹھہرے اور 17 دن وہاں رہے. بہت چیزیں مسلمانوں کی ہم دیکھتے تھے، صبح نکلتے تھے، شام کو آتے تھے. پھر ایک دن ہم علی گڑھ بھی چلے گئے، یونیورسٹی دیکھی، بہت لوگوں سے ملے. تو وہاں بیٹے بہت
محلے میں اتنے کبوتر اڑانے والے، اتنے لوگ کبوتر اڑاتے تھے کہ ہمیں خیال ہوا کہ یا اللہ یہاں تعلیم پڑھنے لکھنے میں مسلمان بہت پیچھے رہ گئے۔ اچھا کبوتر بہت سے اڑ رہے ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ کبوتروں کا غول۔ اچھا غول کس کا ہوتا ہے بیٹے؟ نہیں، غول کس کا ہوتا ہے؟ کس کا؟ بگلوں کا غول ہوتا ہے، ہاتھیوں کا۔ ہاتھیوں کی ڈار، جب بہت زیادہ ہاتھی جمع ہو نا اور جا رہے ہوں تو کہتے ہیں ہاتھیوں کی ڈار جا رہی ہے۔ کبھی کبھی اردو میں لکھتے ہیں کہ ڈار جا رہی تھی، تو ڈار کا مطلب خود یہ نکل آتا ہے کہ وہ سارے ہاتھی تھے، ہاتھیوں کی ڈار ہوتی۔ اور کبوتروں کی ٹکڑی، یہ ٹکڑی کدھر جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس میں 12 15 20 25 کبوتر ہیں، اور کبوتر جب مل کے اڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں ٹکڑی۔ ٹکڑی بیٹھ گئی، ٹکڑی اڑاؤ، ٹھیک ہے۔ بات پھر وہی آ گئی کہ غول کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے بعض لفظ ہوتے ہیں جو اردو زبان میں آپ جب پڑھیں گے نا بڑے ہو کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک لفظ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو واحد اور جمع ہوتی ہے، واحد اور جمع ہوتی ہے نا، کتاب کتابیں، مسجد مسجدیں، قلم قلمیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب واحد جمع ہے نا۔ بسا اوقات ایک لفظ بول کے جمع مراد لی جاتی ہے، جیسے ہاتھیوں کی ڈار، تو جب ڈار کہتے ہیں تو خود بخود پتا چلتا ہے کہ بہت سے ہاتھی تھے۔ اور تاروں کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے تارے آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ جمع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاروں کا جھرمٹ۔ جھرمٹ کا لفظ جب اردو زبان میں بولا جاتا ہے نا تو یہ تاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تاروں کا جھرمٹ، ٹھیک ہے۔ تارے جو ہوتے ہیں رات کو آسمان پہ آپ دیکھیں، بڑا دلچسپ فلم ہے بیٹے، بہت بچوں دلچسپ فلم ہے۔ اس میں مختلف شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی اس میں دیکھا ہے چارپائی کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے ستاروں میں دیکھا ہے ایک سانپ بنا ہوا ہوتا ہے، اوہو، اور ریچھ نہیں دیکھا؟ اچھا کبھی آپ رات کے وقت گرمیوں میں خاص طور پہ جب تارے گھنے ہوتے ہیں، تاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، دونوں طرح بولتے ہیں، جھرمٹ بھی اور جھڑمٹ بھی۔ جھڑمٹ بہت سے تارے ہوتے ہیں، تو آپ کبھی کھڑے ہوں اور غور کریں اس پہ تو آپ کو تاروں کی تصویریں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ پچھلے زمانوں میں جب لوگ بحری سفر کرتے تھے اور لوگ سمندروں میں جاتے تھے تو وہ تاروں کے جھرمٹ دیکھ کے، تصاویر دیکھ کے راستے بھی متعین کر لیتے تھے کہ اچھا یہ سانپ کا سر جو ہے نا اس سے اس طرف کو چلے تو یہ جگہ آ جائے گی۔ اچھا یہ جو چارپائی پڑی ہوئی ہے نا، اس چارپائی کے بالکل سامنے یہاں دیکھو تو کیا ہے؟ گیدڑ ہے، تو اس کے سامنے کیا ہے؟ ایک قطب ستارہ ہوتا ہے، بہت روشن ہوتا ہے۔ یہ پورا علم ہے، جب آپ بڑے ہوں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے کہ ستارے علامات، نشانیاں، راستے ہیں، تو اس سے پتا چلے گا بیٹے کہ پورے کا پورا یہ ایک علم ہے کہ ستارے۔ اچھا بھئی چلو، یہ تو ایسے لفظ ہو گئے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ آپ روزانہ روٹی کھاتے ہیں نا؟ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ روٹیوں کی جب تہیں لگی ہوئی آتی ہیں، 10 روٹیاں 20 روٹیاں اکٹھی آتی ہیں نا، اس تہ در تہ روٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ روٹیوں
روٹیاں کہتے ہیں، وہ تو 2 بھی روٹیاں ہو گئیں۔ جب 10 روٹیاں اکٹھی رکھی ہوئی ہیں 20 روٹیاں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ روٹیوں کی تھپی، ٹھیک ہے؟ تھپی میں سے ایک روٹی دیجئے، روٹیوں کی تھپی ہوا کرتی ہے، ستاروں کا جھرمٹ ہوا کرتا ہے، ہاتھیوں کی ڈار ہوا کرتی ہے۔ اور لچھا کسے کہتے ہیں؟ لچھا، ریشم کے تار، ریشم کے جو تار ہوتے ہیں نا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ لچھا۔ لچھا خالص اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ ریشم کے تار ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لچھا۔ اور انگور جب بہت سے ہوتے ہیں، آپ کھاتے ہیں نا انگور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گچھا۔ شاباش، انگوروں کا گچھا۔ تو آپ بولتے ہیں گچھا لے آؤ، یہ گچھے میں اتنے انگور خراب ہیں، ارے یہ کیسا گچھا ہے؟ ہاں؟ اور یہی جب بہت سی کھجوریں ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کھجوریں ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ اور اچھا چلیے، کھجوریں تو آپ کم کھاتے ہوں گے، آپ نے کھجوریں دیکھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن آپ نے کیلے تو دیکھے ہیں، کیلے تو کھاتے ہیں نا۔ کیلوں کا جو گچھا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیلوں کا گہل یا کیلوں کی گاہل، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ گہل میں سے ایک کیلا توڑ دو، جب کوئی کہتا ہے گہل تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے کیلے جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اوپر ایک چھوٹے سے تنے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں گاہل، جیسے انگوروں کا گچھا۔ اور پھر غول آ گیا، غول کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ سوچ کے آئیے گا۔ اور جب بہت سے ہاتھی جیسے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نا ڈار، تو بہت سی مکھیاں مل جائیں، یلغار کرتی ہیں کاٹنے کے لیے، کبھی مکھیاں آتی ہیں بیٹے، اور وہ سارے آپ اس کا چھتا توڑے نا تو سب کی سب آ جاتی ہیں۔ یہ مکھیوں کا جو مجموعہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مکھیوں کے مجموعے کو ڈار توڑے، وہ تو ہاتھی ہیں۔ مکھیوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے، بہت سی مکھیاں آ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں جھلڑ۔ جھلڑ اسے کہتے ہیں کہ جھلڑ آ گیا، یعنی بہت سی مکھیاں آ گئی، بہت سی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ تو جتنا آپ زبان کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، زبان اتنی کھلتی چلی جاتی ہے۔ اور اردو زبان میں بیٹے اتنی وسعت ہے کہ بڑے بڑے معانی اور مطالب کو چھوٹے چھوٹے جملے سمیٹ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں سے بڑی بڑی چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ فارسی میں بھی یہی ہے، اس لیے بیٹے کہ ہمارے ہاں زبانیں جو ہیں ان میں بڑا پھیلاؤ رہا، زبانیں جو ہیں یہ بولتے رہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں زندگی پہلے قائم ہوئی، موسم اچھے تھے نا، اس وجہ سے انسان یہاں باقی رہا، سردی، گرمی، بہار، اور چوتھا موسم خزاں، ان موسموں کی وجہ سے انسان یہاں قائم رہا۔ جبکہ دنیا کے باقی حصے جیسے یورپ ہے، امریکہ کے حصے ہیں یا آسٹریلیا ہے، برف کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں جم سکے، کیونکہ موسم پہ قابو پایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب تک سیلاب آتے ہیں، اب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دنیا کے اور خطوں پہ چونکہ زندگی قائم نہیں ہو سکی، اس لیے زبانوں نے بھی اتنی ترقی نہیں کی۔ زندگی قائم ہوئی تقریباً ترکی سے لے کے اور افریقہ اور ایشیا کا یہ علاقہ سارا، جب انسان یہاں بسے تو زبانیں بھی بیٹے ایک دوسرے سے بولتے رہے، ملتے رہے، آتے رہے۔ اور اردو زبان اس اعتبار سے بڑی وسیع ہوگی کہ اس میں عربی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی، ترکی بھی آ گئی، ولندیزی، پرتگیزی زبان بھی آ گئی۔ تو زندگی چونکہ یہ سارے اس ایریا میں قائم تھی، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہیں بھیجا۔ اس زمانے میں جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی تھی
وہاں تو انسان ہی نہیں تھے، وہاں کون آتا؟ یہ تو بیٹے کوئی 400-500 سال سے زندگی، جب انہوں نے موسم پہ قابو پایا ہے تب جا کر زیادہ. ہمارے ہاں زندگی بھی بڑی دشوار تھی، زندگی بڑی دشوار تھی. خوارزم میں، خوارزم کے کیا کہنے ہیں، خوارزم کی ایک مسجد ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مسلمانوں کے پاس وہ علاقہ تھا، پھر روس میں آ گیا تھا. خوارزم جو ہے نا، خوارزم کے میتھمیٹیشین بڑے مشہور ہیں. وہاں پہ زبردست جیومیٹری، الجبرا، میتھمیٹکس، انجینئرنگ، خاص طور پہ سورج کی حرکات، سورج کس طرح چلتا ہے، کتنا ڈوبتا ہے، اس سے ٹائم کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ بیٹے ان مسلمانوں کے کارنامے ہیں جن کا خالص حنفی فقہ سے تعلق تھا. اس لیے حنفی فقہ میں جتنی نمازوں کے اوقات پہ آپ کو بحث ملے گی نا، اور پھر وہی منع کرتے ہیں 45-50 منٹ، وہ کہتے ہیں جب سورج کا زوال کا ٹائم جو لکھا ہوتا ہے نا، اسی لیے وہ کہتے ہیں اس سے 50 منٹ پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، سجدہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس 50 منٹ میں کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی. وہ اسی لیے کہ یہ در حقیقت خوارزم کے جو فقہا تھے، یہ ان کا حساب کتاب اور جیومیٹری اس سے زیادہ شغف کا نتیجہ ہے، زیادہ اس میں ماہر ہو جانے کا نتیجہ ہے. خوارزم میں مسجد ہے. خوارزم کی مسجد جو تھی وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے کسی زمانے میں حوالے کے طور پہ. خوارزم جتنی بڑی مسجد، بڑی اچھی بستی ہے. کبھی اس بستی کے بارے میں آپ کو بھی سنائیں گے کہانیاں کہ اس بستی میں کیا کیا ہوا، کون کون لوگ گئے، اور انہوں نے ستارے دیکھنے کے لیے کوششیں کی، جھانکنا چاہتے تھے کہ چاند پہ کیا ہو رہا ہے، مریخ پہ کیا ہو رہا ہے، زہرہ ستارے پہ کیا ہو رہا ہے. بڑی ترقی کی انہوں نے. یہ سب لوگ جو تھے نا بیٹے بڑے پڑھے لکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے موجودہ مسلمان حکمرانوں جیسے ہوں گے؟ ایسے نہیں تھے. مثلا شاہ عالم بادشاہ تھے دلی. شاہ عالم بادشاہ جو تھے وہ بیک وقت زندگی میں عربی، فارسی، اردو، ترکی ساری زبانیں بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے. ساری زبانیں انہیں آتی تھی. قرآن پاک حفظ کیا انہوں نے. اتنے اچھے قاری تھے کہ بڑے بڑے قاری ان کی قرات سننے کے لیے آتے تھے کہ بادشاہ سلامت پڑھتے کیسے. شاہ عالم بادشاہ جو تھے انہوں نے بہت علم ان کے زمانے میں بہت پھیلا، اور انہوں نے خود کتابیں بھی لکھی، شاعری بھی کی، حکمران بھی تھے. لیکن سیاسی اسباب کچھ ایسے تھے کہ ان کی حکومت میں بہت انتشار رہا. مگر یہ کہ یہ بادشاہ اور شہزادے جو تھے یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے. اس لیے بیٹے اصل آپ کے کرنے کا کام جو ہے نا وہ یہی ہے، پڑھنا لکھنا. اورنگزیب بادشاہ تھے، وہ بھی بہت پڑھے لکھے تھے. اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں ہندو تھا ایک، اس نے فارسی کا ایک شعر کہا. ایک بزرگ تھے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے انہیں گزارے کے لیے 2 گاؤں عنایت فرما دیے تھے کہ 2 گاؤں کی جتنی زمین ہے یہ آپ کی ہے، اس میں جتنی بھی فصلیں ہوں یہ آپ کی ہیں، اور مالیہ معاف کر دیا تھا، یعنی گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور آپ اللہ کو یاد کرتے رہیے، عبادت کریے. انہوں نے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو ایک خط لکھا. تھے وہ بڑے اللہ والے، بہت زیادہ. انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ ائمہ 12 ان کی محبت فرض ہے. ائمہ 12 سمجھتے ہیں آپ؟ 12 امام. 12 امام بیٹے یہ بہت بڑے لوگ تھے، ہمارے ائمہ میں سے تھے. ہم ان کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کو فرض ہی جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی
اور صاحبزادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے حسن، پھر ان کے چھوٹے بھائی حسین، پھر حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر، بہت اچھے، یہ ہم نے بتایا تھا نا، اور امام باقر کے بیٹے جعفر صادق، اور ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، یہ سب کے سب ائمہ تھے بیٹے۔ ہمیشہ بیٹے نہ تو انہیں خدا تک لے جانا چاہیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ خدا کی طرح تھے، بہت بری بات، بہت بری بات، اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں تھے۔ ہم انہیں خدا کے اچھے بندے سمجھتے ہیں، بس خدا کے نیک بندے تھے، بڑا علم انہوں نے حاصل کیا تھا، اور علم میں امت ان کی طرف رجوع کرتی تھی۔ انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو لکھا کہ ائمہ اثنا عشر کی محبت فرض ہے، اور ان کی محبت جو ہے نا بیٹے، اس کو بڑا خاص دخل ہے ایمان پہ مرنے۔ اس لیے جب آپ بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان ائمہ کو برا کہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان ائمہ کو خدا کی طرح مانتے ہیں۔ ہم دونوں سے بیزار ہیں، ہم کہتے ہیں انسان تھے آخر۔ کوئی آدمی بیٹے کبھی بھی حق تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرح کا نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی توہین کریں، برا کریں۔ اور یہ ایک بزرگ تھے، وہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت احتساب کرتے تھے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس برائی کو دیکھتے تھے نا، روک دیتے تھے، جس برائی کو دیکھتے تھے ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، غالباً میر مرتضیٰ ملتانی تھے، ملتان کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں کچھ دن پہلے پتا چلا کہ اورنگزیب آ رہے ہیں، تو انہوں نے اورنگزیب کے خلاف پوری کتاب لکھی کہ تمہارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہ کتاب پیش ہوئی، انہوں نے 3 صفحے اس کتاب کے پڑھے اور ہاتھ اٹھا دیے، اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے میں ایسے علماء موجود ہیں جو مجھ پہ تنقید کر سکیں۔ یہ ہے بیٹے علماء کا مقام۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اورنگزیب نے درخواست کی کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، انکار کر دیا، ان کا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کیجئے، کوئی شہر آپ ہماری مملکت کا پسند کریں اور ہم آپ کو وہاں قاضی لگا دیں، وہاں جو برائی آپ دیکھتے ہیں نا اسے آپ روکیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عوام کے ساتھ خواص ان پر بھی نکیر کرنے کی اجازت دی جائے، کہ عوام کی برائیاں بھی روکوں اور جو خاص لوگ ہیں ان کی بھی برائیاں روکوں۔ تو عالمگیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے ایک وزیر نے کہا کہ جب واز کرتے ہیں نا عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جتنی شرک اور بدعت اور یہ چیزیں پھیلی ہیں یہ مزاروں سے پھیلی ہیں، تو اس لیے مزاروں کو کھود کے جو بزرگ ہیں اندر ان کی کوئی ہڈی مل جائے، کوئی لاش مل جائے، میت مل جائے، سب کو آگ لگا دینی چاہیے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ یہ مزاج بیٹے شریعت سے لگا نہیں کھاتا۔ یہ جس شخص کا بھی مزاج ہے نا بیٹے وہ غلط ہے، آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا۔ جب بھی دین کے بارے میں سختی کی جائے گی نا اس کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ دین کو چھوڑ دو۔ جتنا آپ ٹھونسنے کی کوشش کریں گے نا بغیر محبت کے، اس کا ریئیکشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ یہ کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ گھر جاتے ہیں، آپ کے محلے میں برائی ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں میں کوئی چیز نرمی سے سمجھا دیا،
کہ بھیا ایسے نہیں، بہن ایسے نہیں، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے نا، مناسب لفظ، نرم رویہ، بس اتنا کر دیا، ایک بار چھوڑ دو، اللہ جانے وہ جانے، جو مرضی کرتے رہے۔ کبھی بھی یہ تھوڑی بات ہے کہ بزرگوں کی قبروں کو کھود دو، ان کی ہڈیاں چلا دو۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ نے جب سنا تو رنگ اڑ گیا ان کا، انہوں نے کہا میں ہرگز اپنے ملک میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک شعر کسی نے لکھ بھیجا بیٹے انہیں، وہ ہندو کا شعر تھا، اور اس نے کہا میں اس ذات کی تعریف کرتا ہوں جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ ذات کون سی؟ اللہ کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس ذات کی تعریف کرتا ہوں اور میں اس کا نام نہیں لے رہا، جو بھی اچھا نام لو وہ اسی کا ہے۔ یہ شعر جب انہوں نے بزرگوں کے پاس پہنچا، بڑے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا اس ہندو کو بلاؤ، اس نے اللہ تعالی کی توہین کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس ہندو نے کہا کہ اس کا فیصلہ کہ میں نے توہین کی ہے یا نہیں ملک کے وزیر اعظم سے کرا لیں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ سے کرا لیں۔ تو یہ شعر لکھ کے علماء نے بھیجا کہ اس کے متعلق کیا ہے۔ تو غالباً اورنگزیب رحمت اللہ تک تو مقدمہ نہیں پہنچا، لیکن جو وزیر اعظم تھے سید سعد اللہ ان کا نام تھا۔ یہ سعد اللہ بڑے قابل آدمی تھے، لاہور کے تھے۔ سید سعد اللہ نے اس شعر کو پڑھا اور انہوں نے کمال کا جواب لکھا۔ یہ جواب ابھی تو آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے لکھا کہ اللہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کے بعد جتنے بھی ممکن الوجود ہیں ان سب کو ہم معدوم الوجود سمجھتے ہیں۔ ہے نا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کبھی آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وحدت الوجود میں ان حضرات کا کیا مقام تھا، کہ انہوں نے لکھا کہ واجب الوجود ہے اللہ، اور واجب الوجود کے مقابلے میں جتنے بھی ممکن الوجود ہیں ان سب کو ہم معدوم الوجود سمجھتے ہیں۔ بس یہ لکھا اور فیصلہ ہو گیا، ہندو کا شعر درست نکل آیا، اور وہ جو تھے جو سختی کرنا چاہتے تھے انہیں روک دی۔ اس لیے یہ جو مزاج میں سختی آتی ہے نا کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمارے گھر میں، یہ ہمارے محلے میں، یہ فلاں کا، یہ کچھ نہیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، صبر کر کے روکنا پڑتا ہے۔ اگر آپ میں صبر کا مادہ نہیں ہے نا، آپ صبر نہیں کر سکتے، تو کوئی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ محتسب اعلیٰ لگ جائیں، ہر ایک کو دیکھتے پھریں، ہر ایک کی باتوں پہ نکیر کریں۔ اتنا ہی شوق ہے آپ کو تنقید کرنے کا تو اپنے آپ پہ کیجیے، آپ میں کوئی عیب نہیں۔ آپ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ آپ پڑھے نہیں۔ عام طور پہ یہ جتنے بھی مذہب کے نام پہ بیٹے سختی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھو انہوں نے پڑھا کتنا ہے۔ کوئی تیسری جماعت چھوڑ کے بھاگا ہوگا، کوئی چوتھی جماعت چھوڑ کے بھاگا ہوگا، کسی نے قرآن اور قرات ہی نہیں پڑھی ہوگی، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے زندگی میں 10 صفحے نہیں کبھی لکھے۔ تو یہ ساری چیزیں بری ہیں نا، بری ہیں نا۔ آپ کم سے کم 200-400 کتابیں تو پڑھیے، آپ کم سے کم 10-20 کتابیں تو لکھیے، صحیح ہے نا۔ آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ غصہ، ضد کرنا، فضول کاموں پہ ضد کرنا۔ وہ ایک شعر ہے، وقت بہت کم رہ گیا، بچہ ضد کرنے لگے ماں سے کہ مجھے چاند لا کے دو۔ اب اس ضد کو کون پورا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کبھی کبھی ایسی ضد کرتے ہیں کہ چاند لینا، اب چاند کون آپ کو دلا سکتا ہے؟ تو یہ غصہ، ضد، اور سب سے بڑی چیز میں کہتا ہوں، میرے صاحب آپ کو، آپ کی اس میں کو، اور میں کہتا ہوں بیٹے اس کا علاج اگر آپ خود نہیں کریں گے نا تو دنیا کر دے گی۔ دنیا ایسا علاج کرتی ہے
ایسی مار پڑتی ہے کہ پھر بندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اسے کبھی بھی جبر نہیں، کبھی بھی سختی نہیں، کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ نرمی سے اپنی بات سمجھانی اور دوسرے کی بات سننی. ہمارے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے 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 آدمی تھے بیٹے، بہت بڑے آدمی. ان کے جتنے بھی معاصرین تھے نا، ان کے ہم اثر جتنے لوگ تھے، آج تک مجھے ایک آدمی کا نہیں پتا جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم رکھتا ہو. سید سلیمان ندوی اتنے بڑے آدمی تھے کہ دیوبند کیا اور سہارنپور کیا اور باقی دلی کے مدارس کیا اور بریلی کے مدارس کیا، سید صاحب جیسا وسیع النظر اور اتنا لکھنے پڑھنے والا آدمی ایک بھی نہیں. اگر کچھ قریب تھے تو وہاں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے بھی تھے. پھر وہ چلے گئے تھے کہاں؟ ڈابھیل میں حضرت پڑھاتے تھے. پھر پاکستان آ گئے. پاکستان کا پرچم سب سے پہلے حضرت نے لہرایا تھا. تو مولانا شبیر احمد عثمانی کچھ لگا کھاتے تھے حضرت سے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا یہ حال تھا. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ لکھنؤ میں بیان فرمایا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم حضرت سے پڑھتے تھے. ہم نے پوچھا، سوال کیا تھا، ہم نے کہا حضرت آپ کے جو استاد تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے؟ تو حضرت رو پڑے. تو حضرت نے فرمایا میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ جتنی قرآن پاک کی تفسیر وہ کلاس میں پڑھاتے تھے، جتنا عبور انہیں تھا میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. اور فرمایا آتے تھے جب تو ہم طلبہ ان کے انتظار میں ہوتے تھے، اپنے گھر سے تانگے پہ آتے تھے، تانگا رکتا تھا تو پائیدان پہ قدم رکھتے تھے. آپ نے تو تانگا نہیں دیکھا ہوگا، گھوڑا جوتتے ہیں نا اس میں، اور گھوڑا اسے کھینچتا ہے، سواریاں بیٹھتی ہیں، پھر سواری کے اترنے کے لیے ایک چوڑا سا لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو پائیدان کہتے ہیں کیونکہ اس پہ پاؤں رکھا جاتا ہے نا. تو پائیدان پہ پاؤں رکھتے تھے رحمہ اللہ، اور دوسرا پاؤں بھی زمین پہ نہیں آتا تھا، اور کہتے تھے علی میاں ذرا فلاں کتاب دیکھنا. اور حضرت اپنے ایک دوست تھے، ان کا بھی نام لیا، فرمایا ان کو بھی کہتے تھے، کیا نام تھا ان کا، مسعود عالم ندوی، مسعود عالم، مسعود فلاں کتاب دیکھنا ذرا، لے کے آئیے لائبریری سے. وہ بالکل علم میں ڈھلے ہوئے. ایک آدمی نے سید صاحب کو جب وہ بھوپال گئے تو وہاں کے قاضی القضات لگ گئے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے بیٹے. ایک آدمی نے سید صاحب قاضی ہو گئے تھے نا، ایک آدمی کے خلاف فیصلہ انہوں نے دیا، اس نے فیصلہ سنا اور سید صاحب رحمت اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دی بھری مجلس میں. بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، حضرت نے چپ رہے. لوگوں نے ہمیں خود بتایا جو اس موقع پہ تھے، انہوں نے کہا وہ آدمی یوں نکلا ہے عدالت سے، گرا اور مر گیا. ہم اپنے مخالفین کے متعلق جو سوچتے ہیں نا بیٹے یہ مر جائے، تو اتنا علم پیدا کرنا چاہیے، اتنا مطالعہ، اتنا اللہ سے قرب بھی تو ہونا چاہیے نا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی جو اصل بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت کے سامنے ایک آدمی اونچا بولنے لگا. تو حضرت نے فرمایا آواز بلند کرنے سے اور بیہودہ زبان بولنے سے کوئی آدمی اپنا موقف ثابت نہیں کر لیتا. دلیل لائیے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف دلیل قائم کیجیے. یہ ہے اصل چیز. جب بھی آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں نا، تو آپ کا جو موقف ہے اس پہ آپ دلیل قائم کیجیے. اونچا بولنے سے کوئی دلیل تھوڑے ہی مل جاتی، گالیاں دینے سے کوئی دلیل تھوڑے ہی مل جاتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بحث کر رہے ہیں تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، اب یہ بےہودگی پہ اتر آیا. جب بھی بات چیت میں، گفتگو میں کوئی آدمی گالیوں اور اونچی آواز پہ آ جائے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرک گیا کا کیا معنی؟ اپنی جگہ سے، اپنے موقف سے ہٹ گیا، کمزور پڑ گیا.
ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آئندہ کیا ہوگا؟ چلیے آئندہ پھر وہ جانوروں کے گھروں بھی بات کرنی ہے نا. ہاں بہت سے گھر رہ گئے، اور بہت سے آج تو نئی بات آ گئی کہ بہت سے جب کیلے ہوں کھجورے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گہل. اور ہاتھیوں کے گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈار. اور کیا لفظ بولے ہم نے؟ نہیں، مکھیوں کا بتائیے. مکھیاں بہت سی ہوں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جھلڑ، چھتا. ٹھیک ہے؟ تو جانوروں کے متعلق آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ.